آپ علیہ السلام نے جہاد میں میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کے اجر اور ثواب کو حضور نے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فرضیت کے مطابق، جہاد کے طریقوں کے مطابق بے شمار حضور کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت کو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور خود اس میں سب سے بڑی جو حدیث ہمیں نظر آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو ہے وہ شہادت، جامع شہادت نوش کرنے کے مطابق جو حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتال کروں، جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں، میں پھر سے زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر سے قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، دوبارہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے پھر مارا جاؤں۔ 4 مرتبہ حضور نے یہ جملے کا تکرار فرمایا، اور یہ واضح ہے، اس حدیث سے ہی یہ واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنا کتنا پسند تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو چیز جو بیان جو ذکر فرمایا یہاں پر کہ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، کہ اللہ عن قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ اب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اس سے پہلے اگر ہم آیت کا جو حصہ ہے اس پر غور کریں اور اس کے بعد پھر اس جملے پر غور کریں تو بہت ایک نمایاں جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے نماز کا حکم نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ پیچھے روزے کا حکم نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو، اللہ کافروں کے زور کو روکے گا۔ پیچھے حج کا حکم نہیں ہے کہ تم حج ادا کرو، اللہ کافروں کے زور کو روکے گا۔ پیچھے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کافروں کے حکم کو، ان کے زور کو روکے گا۔ پیچھے جہاد ہے، تم جہاد کرو، اللہ کافروں کے زور کو روکے گا۔ گویا کہ کفار سے اپنے آپ کو بچانے اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی حفاظت کا جو سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ جہاد ہے۔ اور یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان میدان جہاد میں رہے، چاہے وہ ریاستی طور پر ہوں یا غیر ریاستی طور پر ہوں، جب تک مسلمان میدان جنگ میں رہے، اللہ نے انہیں قوتیں بھی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زور بھی عطا کیا، رب تعالیٰ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی، انہیں آدھی سے زائد دنیا کی رب تعالیٰ نے انہیں حکمرانی نصیب فرمائی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان اس سے پھرے ہیں اور انہوں نے جہاد کو ترک کیا اور جہاد کو چھوڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے رب تعالیٰ نے پھر انہیں زوال دیا۔ پھر مسلمان اپنی وہ ساری شان و شوکت کہ جس شان و شوکت کی وہ پہلے اللہ نے انہیں عطا کی تھی، وہ ساری کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے واپس لے لی۔ اور یہ چیز بالکل واضح ہے کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا، نمازیں کم نہیں ہوئی، نمازیں آج پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھنے والے لوگ کم نہیں ہوئے، وہ آج بھی رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں کم نہیں ہوئی، آج بھی دی جا رہی ہیں، صدقات خیرات آج بھی کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آج چل رہی ہیں۔ کون سا ایسا حکم ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے جس پر آج کوئی نہ مانتا ہو؟ سب توحید کے قائم ہیں، سب رسالت کے قائم ہیں، سب نماز، روزہ، زکات، حج کے قائم ہیں، کوئی ان چیزوں کا انکار نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نمازیں آج بھی ہیں، نمازیں اس وقت بھی تھیں، روزے آج بھی ہیں، روزے اس وقت بھی تھے، زکاتیں آج بھی ہیں، زکاتیں اس وقت بھی تھیں، لیکن وہ عروج کا دور تھا، آج زوال و پستی کا دور ہے، وہ ترقیوں کا دور تھا، آج تنزلیوں کا دور ہے، وہ مسلمانوں کی طاقت کا دور تھا، آج مسلمانوں کی کمزوری کا دور ہے، وہ دور تھا کہ جب کسی اور مذہب کے لوگ بھی ظلم و ستم سے حفاظت کے لیے مسلمانوں کی شکلیں دیکھا کرتے اور مسلمان ان کی امیدوں پہ پورا اتر کے غیر مسلموں کو بھی انصاف دلواتے تھے۔ آج یہ دور ہے کہ مسلمان کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی کہ رب نے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ جہاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کفار کے زور کو روک دے گا۔ ہم نے جہاد کو ترک کیا، رب نے کفار کے زور کو روکنا بند کر دیا، اور کفار زور پکڑ رہے ہمارے خلاف ہوں، ہمارے حق میں تو ظاہر ہے کسی کے طور پر کسی کافر نے نہ پہلے کبھی کوئی کافر بولا، نہ آج کوئی کافر ہمارے حق میں بولے گا، اور نہ قیامت تک کسی کافر نے ہمارے حق میں بولنا۔ یہ تمام چیزیں یعنی انسان کا، مسلمان کا اپنے حق میں اٹھنا، مسلمان کا اپنے حق کی حفاظت کرنا اور مسلمان کا اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ
صرف اس ایک حدیث سے اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے مال پر حملہ ہو، یعنی ذاتی طور پر، ریاست پر نہیں، حکومت پر نہیں، ذاتی طور پر کسی شخص کے مال کو چھینا جا رہا ہو اور وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑے اور مارا جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی اسلام میں اس بات کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے کہ ایک بندہ اپنے حق کی حفاظت کی خاطر مارا جائے، اللہ سے شہادت کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے ذاتی حق کی حفاظت کے لیے لڑے اور مارا جائے وہ شہید، تو سوچیں کہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے لڑے تو اس کا اجر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو بات ہے کہ ہم جتنے بزدل ہوں گے، ہم جہاد سے جتنا پیچھے ہٹیں گے، ہم جہاد سے جتنا منہ موڑیں گے، ہم مسلمانوں کی معاملات سے جتنا منہ موڑ کر اپنے آپ کو ایک ڈرنے میں بند کریں گے، تو پھر وہ ڈرنے میں یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے تو بلی چلی نہیں جاتی، حملہ کرتی ہے۔ تو ہم بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، تو یہ بلی جو آج فلسطین میں آئی ہے، یہی چیز، یہی ظلم، یہی زیادتی اس فلسطین سے کے بعد پھر دنیا کی کسی اور خطے میں نظر آئی ہے۔ کیونکہ پچھلے 100 سال کی تاریخ میں آپ دیکھیں، پچھلے 100 سالہ تاریخ میں یہ دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ملک ہے کہ جس پر ان لوگوں کی وجہ سے آفت نہ آئی، جن پر ان لوگوں کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ ٹوٹی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل سلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جہاد کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، ایک مسلمان کو بڑا پتا ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ہیروز ایکٹر اور ایکٹرز نہیں ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں وہ میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ تھے۔ محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ لوگ تھے ہمارے ہیروز۔ ہمارے سب سے بڑے ہیرو نبی کریم علیہ السلام خود میدان جنگ میں اترنے والے اور میدان جنگ میں 27 غزوات میں تشریف لے جانے والے، اپنے ہاتھ سے قتال فرمانے والے، تلوار میدان جنگ میں چلانے والے، اپنی وراثت میں 9 تلواریں چھوڑ کے جانے والے، اپنی وراثت میں آپ کی کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لینے والی اولاد نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایسے نہیں چھوڑی کہ جو مختلف شوز میں حصہ لیتی ہے، بلکہ حضور کی اولاد جہاد کرنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ کی سے حضور کی نسل چلی، امام حسن اور امام حسین کو دیکھیں، ان سے بڑا جہادی کوئی نہیں۔ تو ہمارے ریئل جو ہیروز تھے وہ یہ افراد تھے۔ ہمیں سلا دیا گیا، اور سلایا کس طرح گیا؟ ہمیں تاریخ نصب کر کے پڑھائی گئی، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو تاریخ بالکل ہٹ کے پڑھائی گئی۔ آپ آج بھی دیکھیں، محمد بن قاسم کو لٹیرا کہا جاتا ہے، سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا کہا جاتا ہے۔ راجہ طاہر کی جو محمد بن قاسم سے جس راجہ کا ہندو راجہ کا مقابلہ ہوا تھا، اس راجہ طاہر کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ ہندو ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں اسے ہیرو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آہستہ آہستہ جس نے ہماری ایسی برین واشنگ کی ہے کہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو کے رہے، ہم حق و باطل میں فرق ہی نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز ہماری اصل تاریخ ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ہماری لیے حقیقت تھی۔ علامہ اقبال نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، کہ اس امت کو روایات سے مراد وہ حدیث نہیں ہے۔ یہاں بہت سے لوگ حدیث مراد لے لیتے ہیں، حدیث یہاں روایات سے مراد نہیں، یہاں روایات سے مراد تاریخ ہے۔ یعنی جو تاریخ کو بگاڑ کر جو پیش کیا گیا، ہم اس تاریخ میں کھو کے رہے، ہم حق و باطل میں، ہم کسی قسم کے اپنے ہیروز میں کوئی تمیز نہ کر سکتے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے اور ہم کس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ فلمی ایکٹرز جتنے ہیں ان کے جیسے ہماری اولاد بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارے جو ریئل ہمارے جو ہیروز جو گزرے ہیں ان جیسا کوئی نہیں بننا چاہتا، کوئی قائد اعظم نہیں بننا چاہے گا۔ کوئی علامہ اقبال، آپ بچوں سے پوچھے تو صحیح کہ قائد اعظم جیسا بننا چاہتے ہیں یا نہیں، جواب نفی میں ہوگا۔ علامہ اقبال جیسا، جواب نفی میں ہوگا۔ صحابہ میں سے کسی کا نام لیں، جواب نفی جیسا۔ امام حسین کا ہی نام لے لیں کہ ان کا نام تو بچے بچے کی زبان پر ہے، لیکن ان جیسا بننا ہے تو جواب نفی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں جہاد کو ایک جرم بنا کے پیش کیا گیا، جو جہاد کی بات کرے چاہے پیپر پر ہو، میرے پیپر پر ہو، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا کی دیگر قوتوں کو خطرہ، ہماری نمازوں سے خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی اسٹیٹ میں جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو مسجد بنانے سے منع نہیں کریں گے۔ آپ مسجد بنائیں، ان کی جگہیں خرید کے بنائیں، وہ بڑی خوشی سے جگہ بیچیں گے اور بیچی جاتی ہے، مسلمان بناتے ہیں ان کی جگہیں خرید کے مسجدیں، وہ بڑی خوشی سے بیچتے ہیں۔ حالانکہ سمجھنے کی
بات یہ نا کہ ایک کافر ملک جو جہاں اسلام ہے ہی نہیں، ایک ایسا کافر ملک وہ اپنے ملک میں اسلام کی مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد کی جگہ کیوں دے گا، جبکہ اسے یہ اتھارٹی ہے، اسے یہ قوت ہے کہ وہ روکے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد کی جگہ دے رہا ہے، وہ سیکورٹی فراہم کر رہا ہے، مسجد بنائی جا رہی ہے، لوگ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ اسے ہماری نمازوں سے خطرہ نہیں۔ آج پورا کا پورا پاکستان مسجد میں چلا جائے، نمازیں پڑھتا رہے، خود تک ہی ہو جائے، یعنی اپنی ذات میں ایسا ہو جائے کہ ساری رات تہجد پڑھے، سارا دن جو ہے وہ نمازیں پڑھے، پورا دن روزے سے رہے، پوری زندگی سارے مسلمان گزار دیں، کسی کافر کو مسئلہ نہیں، کسی کافر کو اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے۔ کفار کو خطرہ اس بات سے ہے کہ ان مسلمانوں میں سے کسی کی زبان سے جہاد کا نام نہ نکلے، ان میں سے کسی کی زبان سے نظام مصطفیٰ کا نام نہ نکلے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ یہ نہ چاہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، کیونکہ جہاں اسلامی نظام کی بات آئی تو اسلامی نظام کا جو سب سے بنیادی پلر جو ہے نا وہ جہاد ہے، اور جب جہاد کی بات آئے گی تو پھر دنیا ایسے تھر تھر کانپے گی کہ آپ کے لوگ مشہور واقعہ حضرت عمر والا یاد کریں کہ عیسائی مملکت سے کسرا کے دربار سے جو اس وقت کی سپر پاور، جیسے آج ہمارے یہاں امریکہ یا روس کو لے لیں، اس وقت کی سپر پاور، وہاں کا سفیر آتا ہے حضرت عمر سے ملنے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ یہاں تھا، دیکھو آگے کسی گلی میں ہو۔ ڈھونڈتے حضرت عمر کو جو امیر المومنین ہے وقت کے 22 لاکھ مربع میں زمین کا حاکم، اسے ایک سفیر تلاش کر رہا ہے، اور اس سفیر کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مل رہا، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی دفتر ہے، کچھ بھی نہیں، وہ گلیوں میں پھر کر امیر المومنین کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسے دکھائی دی، یعنی اسے ایک جگہ دکھائی دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک درخت کے سائے میں، اس نے اپنا بازو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں درا ہے اور وہ سویا ہوا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ تو امیر نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا کہ جو نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہے، بغیر کسی چیز کے، بغیر گدوں کے، بغیر اور کسی بستر کے زمین پہ لیٹا ہوا، اپنے ہاتھ کو ہی اپنا تکیہ بنایا ہوا، ہاتھ میں درا لیے، یہ اتنی بڑی امپائر کا یہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گزرنے والے سے پوچھا کہ تمہارے امیر عمر کہاں ہے؟ کہا یہ تو ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہی وہ بندہ یقین جاننے تاریخ میں موجود ہے، وہ بندہ حضرت عمر سے ملاقات کیے بغیر ڈر کے ہمارے پاس سے واپس چلا گیا، اور کہنے لگا کہ جس امپائر کے حاکم کی سادگی کا ادب یہ ہو کہ اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، وہ لوگ خود کتنے خطرناک ہو۔ آج ہمارے یہاں یہ دیکھیں کہ اپنے ان شاہوں کا پروٹوکول بھی دیکھیں، ان کے دلوں میں جرأت کو بھی دیکھ لیں، ان کے دلوں میں پائی جانے والی ہمت کو بھی دیکھ لیں کہ جو اپنی عوام میں بھی اگر آئیں تو بلڈ پروف اس میں آئیں، اس میں ایک باکس میں آئیں اور آگے خطاب کر کے چلے جائیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے جب یہ بزدلی آئی ہے، اس بزدلی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہماری ساری کی ساری قوت، ہماری ساری کی ساری ہمت، یہ سب ہم بالکل ختم ہو کے رہ گئے، ہماری پورا کا پورا جو ماضی تھا وہ پورا کا پورا ماضی مسخ ہو کے رہ گیا ہے، صرف ہماری بزدلیوں کی وجہ سے اور جہاد سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی وجہ سے۔ اب رہی بات یہ کہ جہاد ایک نام جیسے ہم بات تو کر سکتے ہیں، جہاد کے متعلق ہم ذکر تو کر سکتے ہیں، جہاد کی فضیلتیں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ہم جہاد کریں کیسے؟ ہم تو نہیں کر سکتے جہاد، یا ہم ہاتھ میں تلوار لیں اور بھاگے چلے جائیں اور جا کے جہاد کریں، تو یقیناً ہمارے لیے ہم اس قسم کے جہاد میں پڑھنا کبھی نہیں۔ جب ہم نے اس جہاد کی استطاعت ہوگی کہ ہاتھ میں اسلحہ لے کر میدان میں اتریں تو پھر ہم پر وہ جہاد بھی واجب ہوگا۔ فی زمانہ ہم پر جو جہاد واجب ہے وہ نسلوں کی تربیت ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس وقت جو ہم پر جہاد واجب ہے، اس وقت ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلحہ ہاتھ میں لے کر میدان پر اتر جائیں۔ اس وقت ہم پر جو جہاد فرض ہے وہ اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا فرض ہے، یہ یاد رکھیے کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرہ کسی قسم کی پستی کا شکار ہے، وجہ اس کی یہ کہ آج جن لوگوں کی عمریں 19-20 سال ہیں، معاشرے میں انہی لوگوں میں فحاشی، عریانی اور اسلام سے دوری کا تصور زیادہ، رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کہ آج سے 10 سال پہلے جو ہمارے یہاں جو بیج بوئے گئے تھے فلموں اور ڈراموں کی صورت میں، 10-15 سال پہلے جو فلموں اور ڈراموں کی صورتوں میں جو ہمارے معاشرے میں بیج بوئے گئے تھے، آج ہم اس کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارے یہاں بیج بویا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، فحاشی عریانی کی صورت میں
اور دیگر تمام تر چیزوں کی صورت میں اس کا پھل ہم کاٹیں گے آج سے 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد. تو آج ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کریں اگلے 50 سال تک انہی کا دور ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے اگلے 50 سال کے بعد دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری نسلیں ہوں گی. اور وہ نسلیں اگر آج کے دور میں صحیح تربیت پا گئی تو کل وہ اسلام کا مضبوط اسلام کے محافظ ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر آج ہم نے انہیں حالات کے لیے پہ چھوڑ دیا کہ ہماری سنتے نہیں، ہماری مانتے نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنے آج ہم ذمہ دار ہیں ان حالات کے، کل ہماری اولادیں ذمہ دار ہوں گی. اور ان کی ذمہ دار ہونے کے پیچھے بھی گناہ گار ہم ہوں کہ ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس لحاظ پر کیوں نہیں کی کہ وہ آگے چل کر اسلام کے محافظ بنتے، وہ آگے چل کر اسلام کو اپنانے والے بنتے، اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے بنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہاں ارشاد فرما دیا کہ حضرت مومنین محبوب آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے اٹھائیے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے ظلم کو روک دے گا. یعنی آپ جہاد کے لیے اٹھائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے، گویا کہ خوشخبری ہے کہ مسلمانوں تم جہاد کرو، تمہارے جہاد کی وجہ سے اللہ کافروں کے ظلم کو روکے گا. اور پھر فرمایا کہ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی شفاعت کرے گا، یکن لہ نصیب منها، اس اچھی شفاعت میں سے اس کے لیے بھی حصہ ہے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، اور جو بری شفاعت کرے گا، بری سفارش کرے گا، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کے کلچر کو، سفارش کو اور شفاعت کو بیان فرمایا، جسے عموماً ہمارے یہاں سفارش کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفاعت کا لفظ استعمال فرمایا. اب شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کہتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کسی خیر یا کسی خوبی، کسی خیر یا کسی شر کے کام میں مل جائے اور وہ اس کے کام کو آسان کرنے کی کوشش کرے، یہ شفاعت ہے اور یہ سفارش ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شفاعت کے حضور علیہ السلام نے بے پناہ اجر بیان فرمائے. اچھی سفارش کے حضور علیہ السلام نے فضیلتیں بیان فرمائے. اچھی سفارش کیا ہے؟ کوئی اہل بندہ ہو، اس کی ملازمت نہ ملتی ہو، سفارش کر کے اسے اس کی قابلیت کے مطابق ملازمت دلوا دی جائے. کوئی غریب ہو، اسے جو ہے وہ کسی امیر سے سفارش کروا کے اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دی جائے. کہ کوئی بیمار ہو، اس کے لیے دوائی کا، علاج کا کسی کو سفارش کر کے انتظام کروا دیا جائے. کسی کی مشکل کو اپنی سفارش کے ذریعے کسی کی مشکل کو آسان کروا دیا جائے. کسی طالب علم کے لیے ایڈمیشن کی سفارش کر دی جائے جبکہ وہ اہل ہو، باقی ساری چیزوں میں پورا کرتا ہو. کسی عالم دین کے لیے سفارش کر دی جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اچھی سفارش میں شمار ہوتی ہیں اور جس کا اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس کا اجر نہیں ہے. اس کی ایک مثال یوں دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سواری کا جانور چاہیے، میرے پاس سواری کا جانور نہیں. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام کے پاس وہ آیا، وہ حضور کے پاس بھی اس کو کوئی جانور نہیں تھا کہ جو آپ اسے عطا کرتے. آپ علیہ السلام نے اس بندے کو کسی اور بندے کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جاؤ اور اس سے جا کر اپنی مشکل اسے ذکر کرو، وہ تمہیں جانور دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا یہ شخص دوسرے کے پاس پہنچا اور اس سے یہ کہا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے. تو اس شخص نے حضور کا نام سن کر اس کی مشکل کو آسان کر دیا اور اسے سواری کے لیے جانور دے دیا. اب وہ شخص واپس حضور کے پاس آیا اور حضور سے عرض کی کہ رسول اللہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے جانور دے دیا. آپ علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا. یعنی نیکی کی سفارش کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا. گویا کہ حضور کی سفارش سے سامنے والے نے جانور دیا تو حضور کو بھی اس کا اجر ملا کہ اور حضور کو کس بات کا اجر ملا؟ سفارش کا. لیکن اجر کیسا ملا؟ گویا کہ خود حضور نے جانور عطا فرمایا. تو ہم اگر کسی خیر کے کام میں سفارش کر سکیں تو ضرور کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی. حضور علیہ السلام جب مجلس میں بیٹھتے اور کوئی شخص حضور کے سامنے آتا، یا رسول اللہ فلاں چیز چاہیے، حضور صحابہ کرام سے فرماتے تم اس کی سفارش کرو مجھ سے. اب حالانکہ اس نے حضور سے براہ راست سوال کیا، یا رسول اللہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ چاہیں تو خود اسے عطا کرتے ہیں بغیر کسی کی سفارش کے.
لیکن حضور صحابہ کرام کو ابھارتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو مجھ سے، اور صحابہ کرام جب سفارش کرتے تو حضور فرماتے کہ تمہیں اس سفارش کرنے کا اجر ملے گا، اور پھر حضور ان کی سفارش کی وجہ سے پھر اس بندے کو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی کلچر ہونے کی ضرورت ہے، جہاں حقدار ہو وہاں سفارش ہونی چاہیے۔ ہم بالکل اس کا الٹ چلتے ہیں، ہم غیر میں سفارش کرتے ہیں، ہم کسی نااہل کو پوسٹ دلوانی ہو سفارش کر دیں گے، ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کی مشکل میں مبتلا ہو لیکن وہ مشکل اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو تو ہم وہاں سفارش کریں گے، معافی کی سفارشیں ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں، اور تھانوں میں اور کورٹ میں ایسی عجیب و غریب قسم کی جگہوں پہ سفارشیں ہو جاتی ہیں، کسی کی نااہل شخص کو پوسٹ دلوانے کے لیے سفارشیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری سفارشیں حرام ہیں، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جو بری سفارش کرے گا اسے برا ملے گا، اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا۔ تو اب یہ ہمارے یہاں بالکل الٹ معاملہ ہے، تو ہمیں اس معاملے میں اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جس لفظ سے سلام کیا جائے اس سے بہتر لفظ کے ذریعے جواب دیا کرو، اور تم اگر بہتر لفظ سے جواب نہ دے سکو تو پھر کم از کم جو لفظ کہا گیا اسی لفظ کو واپس لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اب یہ سلام کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ تم اس وقت تک محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت نہ کرنے لگو، اور میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج پھیلاؤ، آپس میں سلام کیا کرو۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام۔ بعض روایت میں مغفرہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا لفظ ہے، جو کہ ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اتحیات کی اس میں اتحیات والی حدیث کے مطابق یہ ایک پورا کا پورا مکمل سلام۔ اب کوئی کسی کو السلام علیکم کہا جائے تو بہتر الفاظ سے لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت کو جواب میں کہا جائے۔ یہ ہے بہتر الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا۔ اگر یہ ناممکن ہو سکے تو پھر کم از کم جتنا اس نے سلام کیا انہی الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا جائے تو اجر ضرور ملے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کا اجر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور سب سے بڑا اجر جو اس کا یہ ہے اور سب سے بڑی خوبی جو یہ ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ سلام میں پہل کرنے والے کے دل میں کبھی بھی تکبر پیدا نہیں ہو سکے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ تکبر سارے کے ساری فسادات کی جڑ تکبر ہے۔ جب انسان خود کو خاص اور باقی سب کو عام سمجھنے لگے تو پھر وہ اس کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ختم ہو سکتی ہے جب ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کو ہم سلام کریں۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ سلام میں اور بہت سی قیودات ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کو سلام نہ کرے، اگر کوئی اجنبی عورت سلام کرے اور تو پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ بالغہ ہے یا بالغہ، اگر بچی ہے تو سلام کیا تو جواب دیا جا سکتا ہے، ضعیفہ ہے تو جواب دیا جا سکتا ہے، اگر کسی نوجوان عورت نے سلام کیا ہو تو جواب دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی جو شخص سفر کر رہا ہے، یعنی جو شخص بائک پر ہے یا چلتا ہوا جا رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ جو جماعت کثیر ہے اسے جو قلیل ہے اسے چاہیے کہ وہ کثیر کو یعنی زیادہ افراد ہیں اور دوسری طرف کم افراد ہیں تو کم افراد والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ افراد والے جو بیٹھا ہوا ہے گروہ اس کو سلام کریں۔ اب ان میں سے پورے کے پورے مجمع میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا، یہ سب پر سے سلام کا جواب ہو گیا۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سب کا جواب دینا ضروری ہو، کسی ایک نے جواب دے دیا تو بھی سب کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ یہ کہ ہمارے یہاں بعض اوقات اشاروں سے سلام ہوتے ہیں، تو عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا کرتے تھے، ہندوؤں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔
یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو ہے اپنی منہ پر ہاتھ رکھ کے سلام کیا کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں۔ اسلام صرف اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہنے پر حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں بالکل واضح ہے کہ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے رب تمہاری حفاظت کرے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی سلام نہیں ہو سکتا کہ جس میں ایک سلام کرنے والا کسی سامنے والے کو دعائیں دے رہا ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بعض اوقات عیسائی، کرسچن اور وغیرہ ہندو وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، ان سے سلام کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یعنی سلام میں پہن کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہاں سے سلام کیا جائے تو جواب میں صرف والد کہہ دیا جائے یا بس سلام والا من اتبع الہدی کہہ دیا جائے، لیکن سب سے آسان یہ ہے کہ اگر جواب دیا سلام کیا جائے تو صرف وعلیکم کہہ دیا جائے، اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ کہنے کی شرم اجازت نہیں ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اگر زبان سے وعلیکم السلام بھی نکل جائے تو بھی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، لیکن ورحمۃ اللہ زبان سے نہ نکلے، کیونکہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہاری بخشش کر دے، اللہ تم پر رحم کرے، اور کسی کافر پر اللہ کو رحمت کی دعائیں دینا، اللہ کی رحمت کی دعائیں دینا کسی کافر کے لیے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس قسم کا اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک یہ کہ ہم سب کو یعنی تمام کے تمام انسانوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور اس قیامت کے وقوع میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ پیچھے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے والا بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اور ایک احکام کو چھوڑنے والا بھی کل روز قیامت رب کی بارگاہ میں جمع ہوگا۔ دونوں قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے جواب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہے۔ یہاں بس ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، یعنی ناممکن۔ رب تعالیٰ سے کی جانب یہ نسبت کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور محال جو ہوتا ہے وہ قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ اس جانب گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، وہ نہ بولے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں فرماتا جھوٹی بات، لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس جانب گیا ہے کہ لیکن بہرحال قدرت میں ہے اس کی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہمیں سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کیوں اندازہ لگائیں کہ اگر ہر محال یعنی ناممکن، محال کہتے ہیں ناممکن کو، اگر ممکن چیز ناممکن چیز اگر اللہ کی قدرت میں شامل بنی جائے تو اس کا بہت بڑا فساد ہوگا۔ ایک مثال کیوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا ہونا ممکن ہے یا ناممکن؟ یقیناً ناممکن۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا ہونا ناممکن۔ اب یہ دوسرے خدا کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا خدا کبھی نہیں پیدا کرے گا، یہ اس کی قدرت میں بھی نہیں کرتا ہے، کہ تحت قدرت بھی داخل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت یہ چیز داخل ہو کہ وہ کسی اور خدا کو اپنی جگہ اپنے ساتھ بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا یہ بھی بالکل منع اور بالکل شدید حرام بلکہ کفر تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ اللہ کی قدرت کے تحت جھوٹ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ناممکن چیز ہے، محال چیز ہے، اور محال چیزیں جو ہوتی ہیں، ناممکن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ اس کی اور مثال سمجھ لیجیے، دو چار مثالیں اور تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی پیدا ہونا، حضور کا مثل حضور کا ثانی پیدا ہونا ناممکن ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے یکتا بنایا، اب حضور کی مثل کوئی دنیا میں اور کوئی نہیں لا سکتا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت داخل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کافروں کو یعنی جن کا کفر پر خاتمہ جو ہے وہ یقینی ہوا، یعنی جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ مسلمان نہیں تھے،
مثلا ابو جہل، تو ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، تو ایسے لوگوں کی کو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں۔ ایسے ہی کسی مسلمان کا کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مسلمان اسلام کی حالت میں فوت ہوا ہے، مثلا کسی بھی ایسے شخص کا کہ جو دنیا میں بڑا گنہگار تھا، بہت زیادہ گنہگار، لیکن موت کے وقت اللہ نے اسے کلمے کی دولت عطا فرما دی، وہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو گیا، تو کم از کم یہ اطمینان ضرور ہوا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اب جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اس کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ناممکن ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اب چاہے وہ اپنے عفو درگزر کے ذریعے فرما دے، یا حضور کی سفارش و شفاعت کے ذریعے، یا اس شخص کی اولاد کی دعاؤں کے ذریعے، یا اور کسی کی دعاؤں کے ذریعے۔ بہرحال یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ رب تعالیٰ کی جانب اس بات کی منسوخ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جھوٹ کا صدور ممکن ہے، جب اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے لیکن وہ بولتا نہیں، یہ ساری چیزیں کفریات میں شامل ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ کے مطابق بالکل ایک واضح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور عیب سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عیب کی اس میں کوئی گنجائش میں نہیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پایا جا سکتا تھا لیکن ہے نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ فلاں بندہ گناہ کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا معاذ کہ وہ ایسا اس میں یہ عیب پایا جا سکتا تھا لیکن پایا نہیں جاتا، ایسا ہے نہیں۔ اللہ جھوٹ معاذ بول سکتا تھا لیکن بولتا نہیں، تو یہ عقیدہ بھی جائز ہے، یعنی اسے یوں ماننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور جو چیزیں محال ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بھی وہ چیزیں داخل نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس چیز سے پاک ہے، اس طرح کہ جس طرح کے جھوٹ کا بولنا نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے جھوٹ کا صدور ممکن ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت یہ جھوٹ کسی بھی طور پر کسی بھی طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔